بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امریکی کانگریس مین جو ہیں وہ انہوں نے خط بھی لکھا ہے وزیر خارجہ امریکہ کو، اور اس کے ساتھ ہی ایک بل جو ہے وہ بھی اسمبلی میں پیش کیا ہے پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کافی جمہوریت پہ پریشر ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی مناسب جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، کیونکہ امریکی حکومت کا رد عمل جو ہے وہ اس کو، اگر محکمہ خارجہ اس خط کو سنجیدگی سے لیتا ہے تو وہ پاکستانی حکومت سے انسانی حقوق، جمہوری اصولوں اور خان صاحب کے کیسز کے بارے میں وضاحت طلب کر سکتے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہیں، لوگوں کو بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ معاملہ مزید کانگریس ممبران جو ہیں وہ اور سینیٹر جو ہیں وہ ان کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ معاشی اور سیکیورٹی تعلقات کو خان صاحب کے کیسز سے مشروط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ ایڈز جو ہے وہ، بہت ساری ایڈ جو ہے پاکستان کی، وہ تو پہلے ہی بند کر دی ہوئی ہے، یو ایس ایڈ بھی بند ہو گئی ہے۔ تو سیکیورٹی کے تعلقات جو ہیں وہ جو امریکہ پاکستان کو دیتا ہے، ہماری افواج کی مدد وغیرہ کرتا ہے، تو یا کوئی آلات وغیرہ دیتا ہے یا ان کی ریپیئر مینٹیننس کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، ان پہ بھی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کو بھی پش کر سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے اور اس کو مزید سخت شرائط جو ہیں وہ رکھی جائیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کی طرف واپس جو ہے وہ لوٹ سکے۔ اب اس میں پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر کیا اثرات ہوں گے؟ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو اندرونی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ قرار دے کر مسترد بھی کر سکتی ہے، لیکن پس پردہ جو ہے وہ ادارے اس پر غور بھی کریں گے کہ یہ انتہائی سیریس سچویشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر جو دفاعی سامان ہے وہ بھی امریکہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر پابندیاں لگیں گی تو پاکستان پہ کافی جو ہے وہ دفاعی طور پر دباؤ جو ہے وہ آئے گا، اور اگر امریکہ پاکستان کو آئی ایم ایف یا دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ دباؤ کا سامنا کرانے کی دھمکی دیتا ہے تو پھر اس سلسلے میں یہ پریشر جو ہے یہ بھی خان صاحب کے حق میں جا سکتا ہے، کیونکہ اداروں اور حکومت کو عالمی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا، جس میں خان صاحب کو کچھ حد تک ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اب یہ ریلیف ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ بل پیش ہوا، بھیجا گیا، اب وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اگر امریکی دباؤ بڑھتا ہے تو مارچ یا اپریل میں خان صاحب کے کیسز میں کچھ نرمی آ سکتی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ، امریکہ میں میڈیا جو ہے وہ بھی یہ معاملہ جو ہے وہ نمایاں طور پر اٹھائے گا، اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی دباؤ ڈال سکتی ہیں، جس سے عدلیہ کو زیادہ محتاط رہ کر فیصلے کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستانی ادارے اور حکومت امریکی دباؤ مسترد کرتی ہیں تو پھر اس کے بعد خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی۔ اب امریکہ عمران خان کے حق میں کھل کر موقف اختیار کرتا ہے تو پاکستان کی حکومت اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ جو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی حکومت چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب ایک سائیڈ پہ حالات جو ہیں وہ خراب ہیں تو پھر دوسری سائیڈ پہ بھی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، تو یہ بھی کوشش کر سکتی ہے تاکہ امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ اس کا کچھ توڑ کیا جا سکے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اگر ہماری طرف ہیں تو پھر چائنا اور رشیا کی طرف سے منہ موڑ لیں، اور اگر امریکہ بھی اس سلسلے میں کوئی لفٹ نہیں کراتا تو پھر ظاہر ہے یہ یہی کہیں گے کہ جی اگر آپ تو لفٹ ہمیں کرا نہیں رہے، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس کو استوار کرتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ جی وہ بھی ناراض ہیں پاکستان سے۔ اگر امریکی کانگریس کے ارکان جو ہیں وہ مزید
इस मामले को और उठाते हैं तो पाकिस्तान पर माशी और सफारती दबाव जो है वो बढ़ सकता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगर अमरीकी दबाव जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ तो खान साहब को रिलीफ मिलने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ख़ास तौर पर अप्रैल या मई 2025 में। अगर पाकिस्तानी हुकूमत और इदारे अमरीकी मुदाखलत को कबूल नहीं करते तो फिर खान साहब की रहाई में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है, और इस वक्त सब कुछ जो है वो इस बात पर मुनहसर है कि अमेरिका इस दबाव को कितना बढ़ाता है और पाकिस्तान जो है वो इस दबाव को कितना हैंडल करता है। तो उसके बाद ही सिचुएशन जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है वो काफ़ी इस सिलसिले में टफ साबित होंगे। जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियो बना के सितारों की सिचुएशन जो है वो बताते रहेंगे। मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मालूमात जो है वो बर वक्त पहुँचती रहे।